قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ 21واں جز قرآن کریم کا سورۃ لقمان آیت نمبر 10 سے ہم آغاز کر رہے ہیں ترجمے کا۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا خلق کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کرے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت کا جو بہترین نتیجہ ہے، حکمت دانائی، سمجھداری، عاقلانہ روش تمام معاملات میں۔ ایسی روش، ایسی طبیعت انسان کی بن جائے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے، اور خواہشات اس کو غیر عاقلانہ فیصلے کرنے پر اور جلد بازی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہ حکمت، اور بہت خوبصورت ہے اس آیت کے الفاظ اور میسج کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور وہ کیا تھی؟ انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر گزار بن۔ حکمت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک دانا ترین انسان کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے تمام نعمتوں۔ شکر ایک درجہ اس کا زبان سے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اور ایک درجہ اس کا عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات میں ہمیں بتایا گیا، وہ عملی شکر یہ ہے کہ جس نعمت کا تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو، حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بننا چاہتے ہو، تو اس نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضیوں کے خلاف استعمال نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ جو اس نے دیا ہے تم سے لے لے گا واپس، امانت ہے، اس کی مرضیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرو۔ اور اس نے کہا ہے فائدے اٹھاؤ دنیا کی چیزوں سے۔ قرآن کی آیت ہے، کس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینت والی چیزیں حرام کی؟ تمہارے لیے کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، یعنی اس کی مرضیوں کے خلاف نہ جاؤ۔ باقی اس دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال نعمتیں انسانوں کے لیے استفادہ جائز قرار دی، بس فرمایا کہ ہم نے یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، اور وہ کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اور پھر نتیجہ بتایا کہ کیا ہوتا ہے؟ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے اپنے فائدے میں ہی شکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شکر کرے گا ہم حتماً نعمت کو زیادہ کر دیں گے، اور جو کفران نعمت کرے گا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو ہمیں کاش ایسا کوئی نظام ہو کہ بچپن سے یہ بنیادی تصورات بچوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوں، آسان لفظوں میں، آسان طریقوں سے۔ شکر کیا ہے، شکر نعمت کیا ہے، کفران نعمت کیا ہے، سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بن، خدا کی نعمتوں کو امانت سمجھو۔ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز ہے، لائق ستائش، غنی، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور وہی حمید یعنی محمود جس کی حمد کی جاتی ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، اب یہ جو عربی کا لفظ ہے وہ اے بیٹا اس کا ترجمہ نہیں بنتا۔ ایک ہوتا ہے یا بنیہ یعنی اے میرے بیٹے، اور ایک ہے یا بنیہ، بنیہ یعنی اے میرے پیارے بیٹے، محبت کا عنصر اس میں شامل ہے۔ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اٹھایا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اور اس کی نصیحت کیا ہے کہ میرا شکر بجا لو، یعنی یہ سب میں نے کیا ہے، اللہ یہ سب نظام بنانے والا ہے کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی، اور آخر میں باز گشت میری ہی طرف۔ آپ توجہ فرمائیں، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کے احسان کی ناشکری، اونچا بولنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ تو بعد کی باتیں۔ اصلاً ان کے ساتھ اچھائی کی فکر میں نہ رہنا، انہیں خوش رکھنے کی فکر میں نہ رہنا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اور اس کا جرم گویا کہ اللہ کے ناشکرہ ہونے کے خدا نے قریب رکھا۔ پہلے فرمایا میرے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر والدین میں بالخصوص ماں کا تذکرہ فرمایا۔ اور احادیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس نے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جو اپنی اولاد کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں یا فلان کر دیتے ہیں یا اپنی بیگم کی وجہ سے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہو تو اچھی حکمت سے انسان کنٹرول کی کوشش کرے اس کو، لیکن یہ طریقہ یہ ہو کہ والدین کے حق میں زیادتی کر کے کیا جائے، اس لیے کہ اب زندگی میں زیادہ امپورٹنس بیوی کی ہے، زیادہ امپورٹنس بچوں کی ہے، یہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور اس نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ پھر فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اور چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا اس کے بعد تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ قرآن نے خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا۔ ایک اور حدیث کے مطابق کوئی شخص آیا اور اس نے رسول پاک سے کوئی ایسی بات کی، مجھے دقیقاً یاد نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ تو میری کمائی ہے، میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے اس کا تقاضا کرتا ہے، فلان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری کمائی بھی اور تو بھی دونوں تیرے باپ کے، تم دونوں کا مالک تیرا باپ ہے، میری پراپرٹی تو میرے، کمائیاں تو میرے، فلان، تیری کمائی بھی اور خود تو بھی، تم دونوں کا مالک تیرا باپ ہے اللہ کے پاس۔ لہذا ابھی ہوتا ہے کہ ابا نے پراپرٹی اگر مثلا نام کروا دی ہے تو وہ پراپرٹی بھی اور بچہ بھی باپ کا۔ والدین کے بارے میں قرآن مجید نے ان کی امپورٹنس اس طرح بتائی ہے کہ اپنے کہا میرا شکر کرو اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب جب اتنی تاکید کی تو ایک دوسرا پہلو بھی دکھا دیا، اس کی طرف بھی توجہ رہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں اطاعت ہوتی کسی کی، خدا کی نافرمانی کر کے نہیں اطاعت ہوتی۔ معاشرے میں کیا ہو رہا تھا جب یہ سورہ مکی سورہ ہے، کیا ہو رہا تھا کہ بعض لوگوں کے بچے اسلام قبول کر چکے تھے، والدین اپنے پرانے کفر والے دین پر تھے، اب لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ پر ایک جو الزامات لگاتے تھے ان میں سے ایک الزام یہ تھا ہمارے بچوں کو اس نے ہمارے باغی بنا دی، ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود مشرک بھی ہیں، باقی دنیا کے تمام معاملات میں پھر بھی اچھا سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ اب والد مشرک ہے تو اب اس سے بدتمیزی کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام اس کی حقیقت کیا ہے، کہ تو مسلمان والدین کے ساتھ پتہ نہیں بچے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، مشرک والدین کے ساتھ بھی اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی غیر اللہ کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں ہے جائز۔
لیکن والدین کے بارے میں کہا مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ باقی معاملات میں معروف اچھے طریقے سے. اور اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، یعنی دلیل ہی نہیں ہے، تو کسی کو میرا شریک قرار دے تو ان کی بات، ان کی اطاعت نہیں کرنی، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، باقی معاملات میں اچھا برتاؤ رکھنا، اور اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. یعنی اگر کسی کو تم نے فالو کرنا ہے تو اس کا راستہ اختیار کرو جو میری طرف لوٹ آتے، جو مجھ سے دور جانے والی ڈائریکشن پہ نہیں چل رہے. انابا کا لفظ ہے، توبہ کی طرح اس کا میننگ ہے. اس کا راستہ اختیار کر، اس کے راستے پہ چل جو میری طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے. جو میرے نافرمان ہیں ان کو کبھی اپنا آئیڈیل نہ بنانا، جو میری طرف پش کر کے اور طرف جا رہے ہیں ان کو آئیڈیل بنا. یہ سب حضرت لقمان وصیتیں کر رہے ہیں کس کو؟ اپنے بیٹے کو. اس کی راہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے. آج رجوع کر آؤ گے کتنا اچھا ہے، ورنہ تم نے پلٹنا تو میری طرف ہی ہے. اگر اس طرح پلٹے کہ ساری عمر میری طرف پشت کر کے گزار دی تھی تو پھر مسئلہ خراب ہے. اور اگر اس طرح پلٹے کہ تم دنیا میں خود اپنی مرضی سے میری طرف لوٹ آئے تھے، شیطان کی طرف نہیں گئے تھے، تو وہ ملاقات بڑی اچھی ہے. پھر تمہاری بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے بھی یقیناً نکال کر لے آئے گا. یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر. لطیف وہی باریکی سے ہے، جو میں وہ دقیق والا لفظ بولتا ہوں اسی کی طرح کا میننگ ہے اس کا. باریک. لطیف چیز کیا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ دیکھنے میں نظر ہی نہ آئے، موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہے نا، اس شیشے پر ایک لطیف طے چڑھی ہوئی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ صرف شیشہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر کچھ اور کورنگ بھی، کوٹنگ ہے، لیکن وہ اتنی لطیف ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہو رہی. اگر آپ بہت غور کرو، بہت باریکی میں جاؤ تو پھر آپ کو وہ مل جائے گی. ایسی چیز زندگی میں بہت ہوتی ہے. تو اور غور کرو، اور غور کرو، فیل کرنے کی کوشش کرو، پھر انسان کو ہوتا ہے کچھ اور بھی موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے لطیف. اللہ تبارک و تعالی کی اپنی صفت بھی ہے لطیف. یعنی اس نے یہ کائنات اتنی کامل اور یہ نظام اتنا ہموار اور اتنا منظم بنایا ہے کہ بندوں کو بنانے والا نظر ہی نہیں آتا. حالانکہ اگر باریک بینی سے دیکھیں تو ہر چیز اسی کی طرف اشارہ کرتی، ہر چیز اسی کی طرف اشارہ کرتی. ایک اچھی مثال کہیں پڑھ رہا تھا، میں کہا تھا کہ اگر کوئی میجیشین آئے آپ کے پاس، اپنے کرتب دکھا رہا ہوں، اور وہ مثلا دیوار میں سے یا دروازے میں سے کوئی ساؤنڈ پیدا کر دے، سارے لوگ اس کو داد دیں گے، دروازے میں سے آواز آ رہی. اور جو تمہارے اپنے اندر سے آواز نکلتی ہے اس کی داد بھی دو اللہ کو. یہ بھی تو بے جان چیزوں سے بنا ہوا جسم ہے. یہ جو بن گیا ہے اس کے اندر سے جو ہر وقت تم آواز سن رہے ہو، یہ بھی تو قابل داد ہے، قابل ستائش ہے. ورنہ یہ جن ایلیمنٹس سے یہ بنا ہے ان سے آواز تو نہیں آتی. آواز آتی ہے، اور کیا نظام ہے آواز آنے کا. اور ایک اور خوبصورت نکتہ کہ کسی نے کسی سے سوال کیا، کہ مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ، اور اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھا جو معجزہ نہ ہو. کوئی ایسی چیز دکھا کہ جو معجزہ اسے کہتے ہیں جسے کرنے سے دوسرے عاجز ہو. جو بھی کام خدا نے کیا ہے وہ کر کے دکھا دو.
خدا تو بالکل عدم سے چیزوں کو وجود میں لے کے آتا ہے، تم لا کر دکھا دو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ تو میری مخلوقات ہے، تم بتاؤ دوسروں نے کچھ خلق کیا ہے تو لا کے دکھاؤ۔ جن کو اللہ کا یہ شریک بنا رہے تھے تم بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا، کوئی علمی دلیل۔ آگے ایک سورہ ہے سورہ زخرف، وہاں اللہ فرماتا ہے کوئی علم پر مبنی دلیل لاؤ، دوسرے کسی نے کیا بنایا یا تم نے کیا بنایا۔ وہ لطیف ہے، غور کرنے سے نظر آتا، ڈھونڈنے والوں کو خداوند عالم کی ذات اپنا پتہ بتاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اسے یقیناً نکال لائے گا، یقیناً اللہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، امر بالمعروف، اور بدی سے منع کر، نہی عن المنکر، اور جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پہ صبر کر۔ مصیبتیں آتی تب ہے جب اللہ کے راستے میں بندہ ڈٹ کے چلے، جو ہے نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا، ہم نے کر لیا، آگے بھی ہے وتواصوا بالحق، لوگ رہنے نہیں دیں گے، لوگ حملے کریں گے تم پر، پھر تم ایک دوسرے کو کیا کرو گے؟ حق پر رہنا، حق کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت تکلیف، بہت لوگ تانے دے رہے ہیں، بہت لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو، ایسا آسان تو نہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے بالکل، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، آج کل نماز بھی تانا بنتی جا رہی ہے، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو، مائنڈ یور اون بزنس، کیا طریقہ ہے یہ؟ تو مجھے آ کے بتائے گا کہ اچھی کرنی ہے بری کیا کرنی ہے، اپنا مائنڈ یور اون بزنس، تو اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میری لائف میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کروں۔ یہ بھی ایک نظام ہے جو تربیت کا نظام ہے۔ ایک نظام یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹے امر بالمعروف کر اور نہی عن المنکر کر، اور جو مصیبت تجھے پیش ہے اس پہ صبر کر۔ آگے سے کوئی بد زبانی کرتا ہے، آگے سے کوئی برا بھلا کہتا ہے، صبر کر۔ یہ معاملات میں راسخ عزم اور ارادے کی علامت ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ تجھے خدا نے وہ حوصلہ دے دیا ہے کہ تو اس کے صحیح راستے پر چلے۔ اور لوگوں سے تکبر سے رخ نہ پھیرا کر، ہوتا ہے نا ادھر سے بندہ آیا، منہ ادھر کر لیا، اکڑ سے آؤٹ، تیری طرف میں نے دیکھنا بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے ایسا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ لوگوں سے اکڑ کر پرے مت کر، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو نفرت ہے۔ فرمایا تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ صرف میری خصوصیت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تکبر الجبار المتکبر اللہ ہے، دوسرا کوئی کہے میں متکبر ہوں، اللہ کہتے تو نے ڈائریکٹ میرے ساتھ جنگ کی، میری رضا تو نے کھینچنی اور پہننی چاہیے، تو پھر میں جواب بھی تجھے خود دوں۔ شیطان کا بھی کیا تھا؟ تکبر، ہزاروں سال کی عبادت، تکبر۔ استکبرت، تو نے تکبر کیا، استکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کیا کیا؟ ابا، انکار، میں نے سجدہ نہیں کرنا، کیوں انکار؟ واستکبر، تکبر، یہ کام تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، کافر بن گیا، اور خدا نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، رجیم، فخرج منہا فانک رجیم، یعنی انسان جب تکبر کرتا ہے بارگاہ رحمت الہی سے دھتکار دیا جاتا ہے، کہ شیطان کے ساتھ اس کا نام آ جاتا ہے کہ تیرے ساتھ اس کی حرکتیں مشترک ہوگی۔ تو تکبر ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، یقین کریں یہ نارمل ہے، یہ نارمل ہے۔ انسان جب ایسے لوگوں میں جاتا ہے نا جن کے پاس اس سے کم مال ہے اور کم نعمت ہے، اگر انسان نے اپنی تربیت نہ کی ہو تو پتہ نہیں کہاں سے اکڑ آتی ہے، خیال آتی ہے، حقیر لگتے ہیں لوگ،
لیکن فوراً اگر خدا کی طرف ذہن جائے اور انسان کو پتہ چلے کہ میں کتنا حقیر کیڑا ہوں اللہ کے آگے، اور چاہے تو ابھی میرے دل کی دھڑکن بند کر دے، میرا ہارٹ فیل کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھے اپاہج کر دے، فالج کا اٹیک کر دے مجھے، تو میری کیا حالت ہوگی؟ بستر پہ ایڑیاں رگڑوں گا۔ تو انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، گردن کے اندر سے سریا باہر نکل آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے عاجزی سے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس کی زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہماری جیب میں چند روپے زیادہ آ جائے اکڑ آ جاتی ہے۔ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، ایک بندے کو آپ دیکھا ہے مثلا چودھری صاحب کے باڈی گارڈ نوکر جن کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کی جب لینڈ کروزر میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اکڑے بیٹھے ہوتے ہیں آگے، ان کی اکڑ بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ اور آپ خود چودھری کو بھی کہ جو اکڑا بیٹھا ہے اس کو اگر اتار کے ایک سائیکل پہ بٹھا دیں اس کی گردن نہیں اکڑی رہ سکتی، ویسے گاڑی میں جا کے اکڑ جاتی۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان خود نہیں ہے، سوٹ پہنتا ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اس نگاہ سے بھی دیکھیں، اپنے گھر میں جا دیکھیں کون کون چیز ہے کہ جب میں پہنتا ہوں یا بیٹھتا ہوں تو مجھ میں اکڑ آتی ہے، تو پریکٹس کریں کہ بیٹھا ہوں اکڑ نہیں آئی، بیٹھا ہوں اکڑ نہیں آئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات دے۔ اپنے آپ کو پریکٹس کروائیں، تمرین کریں، یہاں تک کہ اکڑ چلی جائے۔ اکڑ شیطانی رویہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور لوگوں سے رخ نہ پھیر تکبر سے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اور اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقیناً دوست نہیں رکھتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ ایسا بھی نہیں کہ جو بالکل ہی جیسے کچھ ایکٹنگ کرتے ہیں، زیادہ ہی اوور انکساری کرنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی 2 نمبری پہ ہوتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں، اور اکڑ بھی نہیں، درمیانی نارمل باوقار اسے انسان کے۔ تکبر اور وقار میں فرق ہے۔ اور اپنی چال میں اعتدال رکھ اور اپنی آواز نیچی رکھ۔ اب یہ آواز نیچی رکھ کی جو اللہ نے مثال دی ہے وہ بھی کمال کر دی۔ ویسے اللہ کے سارے ہی باتیں کمال ہیں، لیکن جن کو اونچا بولنے کی عادت ہے نا، سب کو اونچا ہی بولتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی دور سے کسی کو پکارنا ہے، یا مثلا جگہ ایسی ہے جہاں اونچا بولنا ضروری ہے، ایک ہے کہ اپنا رو بھی ڈالتا رہتا، گھر میں مثلا مولا جاٹی بنا رہتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے کو بھی ایسے اوئے کرتا ہے کہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا۔ روٹین میں اونچا بولنا زور زور سے، فرمایا کہ یقیناً آوازوں میں سے سب سے گندی آواز گدھے کی۔ حتماً آپ کو اتفاق ہوا ہوگا گدھے کی سریلی آواز سننے کا جب وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصلاً میں تو خود دیہاتی ہوں، تو بعض اوقات کہیں بیٹھے ہوتے ہیں یا ٹیوب ویل وغیرہ یا زمین ہوتی ہے تو گدھا بندہ ہوتا ہے، اچانک بولتا ہے، واقعی بندہ ڈر جاتا ہے۔ اچانک جب وہ سٹارٹ لیتا ہے اس کی پہلی آواز سے بندہ انتہائی بےہودہ اور بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا گدھے کا نام ایک یہاں پر آیا اونچی آواز، اور ایک جو اللہ کی کتاب کے بارے میں صحیح رویہ نہیں رکھتے ان کو اللہ نے گدھے کہا ہوا۔ اور سورہ مدثر میں کہا ہوا ہے انہیں کیا ہے کہ اس قرآن کی نصیحت سے یہ بدکتے ہیں، ایسے جیسے بدکے ہوئے گدھے ہیں اور ان کے پیچھے قرآن میں شعر لگا ہوا ہے۔ نیشنل جغرافک کی کسی ڈاکومنٹری میں دیکھیں گدھوں کے پیچھے شعر لگتا ہے تو کیسے بھاگتے ہیں۔ ایک تو ہوتے گدھے، اوپر سے وہ بدک جاتے ہیں جب شعر آتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا جانا کدھر ہے۔ یا کسی دیہات میں یا کسی جگہ پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر کوئی گدھا آپ کی گاڑی کے آگے آ کے بدک گیا ہے تو پھر آپ بریک مار رہے، چونکہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا میں نے بچنا کیسے، سیدھا آ کے بیچ میں بچ جاتا ہے۔ تو میں کہ قرآن سے بدکنے والے اس کأنہم عمر مستنفرہ، ایسے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، ان کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور یہ فرار کر رہے ہیں۔ ان چند جگہوں پر اللہ نے گدھے کی مثال دی، ایک اونچا بولنے والا۔ اور اپنی چال میں اعتدال رکھ اور اپنی آواز نیچی رکھ، کیوں؟ یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں. ظاہری جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، باطنی جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اس میں توفیقات بھی شامل ہے، ہدایت بھی شامل ہے. کیا کچھ خدا نے تمہیں دیا ہے، کچھ تمہارے سامنے ہے، کچھ تمہارے سامنے نہیں ہے، کامل کر دی ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ کی تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے. مثلا خدا نے قرآن کریم دے دیا، خدا نے رسول اللہ اور اہل بیت بھیج دیے، نہ کوئی ان کی تعلیمات سیکھے، تم کر رہے ہو. میں نے جو کچھ دینا تھا تمہیں اس دنیا میں کامل، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، قرآن کی آیت. دین کامل کر دیا، نعمت تمام کر دی. دین کے کامل کرنے پر اللہ نے فرمایا نعمتیں تمام کر دی. یہ نہیں کہا کہ میں نے تم سب کو 5-5 کروڑ روپے دے کے تم پہ نعمت اپنی تمام کر دی، گئے کہ 10-10 کلو سونا دے کے نعمت تمام کر، نہیں کہا. فرمایا دین کامل کر کے نعمت تمام کر دی. ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں. اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب. 3 لفظ استعمال کیے قرآن نے، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر. بغیر علم یعنی محکم عقلی دلیل کوئی نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے بارے میں لغویات بولتا رہتا ہے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے، چونکہ ماننا نہیں چاہتا. ولا ہدن، اور ایک وہ ہدایت کہ جو خداوند عالم جس کو الہام کہا جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں خواب کے ذریعے سے یا کسی ایسی بات ذہن میں آتی جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھی اور انسان متوجہ ہو جاتا. ولا کتاب منیر، اور نہ نورانی کر دینے والی کتاب جو قرآن مجید ہے. یعنی ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں نہیں مانتا اس کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تب بھی کہ شیطان ان کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، تب بھی اسی کی طرف جاؤ گے، باپ دادوں کی طرف جاؤ گے. یعنی خدا نے گویا کہ ایک سخت تعبیر استعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تب بھی ادھر جاؤ گے جب وہ شیطان نے تمہارے باپ دادوں کو خراب کیا تھا اور وہ جہنم کی طرف جا رہے تھے اور تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہو. اور اس کے برعکس اگلی آیت میں فرمایا، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، ایویں نہیں اللہ کے حوالے ہوتا، یا اللہ تیرے حوالے کر رہا، اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، جا رہا چوری کرنے مثلا اور کہہ رہا ہے جی مثلا اللہ کے حوالے، یہ اللہ کے حوالے نہیں ہوتا. لہذا خدا نے صراحت فرمائی کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور یہ لفظ وہی یسلم ہے، اسلام والا، سرنڈر کر دے خدا کو، اور پھر سرنڈر کر کے بیٹھ نہیں جائے، نیکوکار ہو، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے والا بھی ہو، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا اور سب امور کا انجام اللہ ہی کی طرف، اللہ کی طرف سب باتیں مثلا آخری الٹیمیٹلی اللہ کے پاس پلٹیں گے، وہی فیصلہ کرے گا. اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے. یعنی اے رسول آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے جا رہے ہیں، ان کو قرآن کی آیات سناتے ہیں ان کفار مکہ کو، اب یہ نہیں مانتے، آپ غمزدہ نہ. رسول اللہ غمزدہ ہو جاتے تھے کیونکہ رسول اللہ کے سامنے تھی ساری چیزیں، یہ کدھر جا رہے ہیں. جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یقیناً اللہ ہر وہ بات خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے، سینوں کے اندر انہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ کیوں نہیں آ رہے، آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے. انہوں نے سسٹم الگ بنائے ہوئے ہیں، وہ سسٹم یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اللہ کے سسٹم کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے. لہذا آپ ان پر غم نہ کریں. ہم انہیں تھوڑا مزہ لینے کا موقع دیں گے، نمتع، متاع جس سے لفظ، ہم انہیں کہیں گے تھوڑے فائدے اٹھا لو تھوڑی مدت کے لیے، پھر ہم انہیں مجبور کر کے شدید عذاب کی طرف لے آئیں گے. نضطرہم، مضطر، اضطرار،
اما یجیب المضطر میں بھی یہی لفظ آئے. مضطر ہوتا ہے جو جس کے پاس چارہ ہی کوئی نہ رہے اور اس ایسی حالت میں خدا سے مانگے, مضطر ہوتا ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو مضطر کر کے عذاب غلیظ میں, زبردست عذاب میں ڈالیں گے. کیا مطلب؟ انہیں کوئی چارہ ہی نہیں ملے گا جب ہم انہیں عذاب میں پھینکیں گے, کوئی پکڑ کے ہم سے چھڑا لے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے, الحمدللہ. بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں. اے رسول, ان مشرکوں سے آپ پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے خلق کیے, ضرور ان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے. آپ کہیں الحمدللہ, اسی لیے تو ساری حمد اللہ کے لیے. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن اکثر نہیں جانتے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم خدا کی خالقیت کے قائل ہو تو خدا کی ربوبیت کے قائل, اس کے مدبر ہونے کے قائل کیوں نہیں ہو؟ کافروں کا کیا عقیدہ تھا؟ خالق اللہ ہے, چلاتے ہمارے شریک ہیں, چلاتے ہمارے شریک ہیں. بارش برسانے کا اللہ خود یہ الگ ہے, یہ بارش برساتا ہے, یہ روزی دیتا ہے, یہ فلان کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. خالق اللہ ہے. اللہ نے فرمایا میں ہوں, میں مدبر امر ہوں. پیچھے گزر چکا. کون ہے تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ پھر تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ یہ گزر چکی ساری آیات. یا کہا جائے الحمدللہ اللہ ہی خالق ہے, لیکن تم اکثر نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کہہ رہے ہو اللہ کو, باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح تھک جاتا ہے یا اس سے کام نہیں ہوتا, یا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما, ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے, اس کو تھکن نہیں ہوتی کہ اس کو سیکرٹریز کی اور وزیروں کی اور اس کی ضرورت پڑے, اکیلا کافی ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے, وہ اللہ یقیناً بے نیاز. دیکھیں یہ جو بے نیاز ہے نا, غنیٌ, بے نیاز ہونا, یہ کیا مطلب ہے؟ جو بھی آپ بات سنیں اور اس سے آپ کو یہ لگے کہ اللہ کو ضرورت ہے, وہ باطل ہے اور شرک ہے. جو بات بھی آپ سنیں, بڑے سے بڑا کوئی بات کر رہا ہو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ اگر یہ ہیلپ نہ ہو تو اللہ کا کام معطل ہے مثلا, یہ شرک. دوسرا پہلو رہے, خدا خود قرآن میں کہتا ہے اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. وہ محتاجی والی مدد نہیں ہے, وہ یہ کہ خدا نے اختیار, کہتا ہے اللہ میں چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے, لیکن میں نے آزمانا چاہا ہے. اس آزمائش میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا دین ہے, اس کی سربلندی, اس کی خدمت, اس کی مضبوطی کے لیے محنت کرو, یہ میری مدد ہے, یہ کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اس کو کوئی نہ کہے کہ اللہ محتاج ہے. ہاں ایسا تصور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام رک جاتا ہے, رسول اللہ کے نہ, مثلا رسول اللہ اگر نہ ہو تو خداوند عالم کام نہیں کر پائے گا کوئی, یہ شرک, یہ اللہ الصمد کے خلاف ہے بالکل. اس پہ غور کیجئے, بالکل واضح اور شفاف. غنی عن العالمین, عالمین سے بے نیاز ہے, کوئی بھی نہ ہو وہ اکیلا کافی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے, اور وہ اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے. اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا, حکمت والا ہے. ہمارے یہاں خداوند عالم کی حمد و ثنا کم ہو گئی. مختلف فرقوں نے, مسلمانوں کے مختلف فرقوں نے اپنا اپنا ایک مزاج بنا لیا, اور اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدر, جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا ماہ رمضان میں دوسرے پارے میں آیت گزری تھی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. ترجمہ نہ تفسیر, سادہ ترجمہ.
اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اشد سب سے زیادہ شدت کے ساتھ حباً محبت کے اعتبار سے کس سے کرتے ہیں؟ للہ، اللہ سے کرتے ہیں۔ باقی تمام محبتیں اس کے سائے میں آتی ہیں۔ رسول اللہ سے کیوں محبت ہے؟ خدا کی محبت کے سائے میں۔ مولا علی سے کیوں محبت ہے؟ خدا سے محبت کے سائے میں۔ خدا کی محبت دلوں میں تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہ توحید ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اللہ کا نام آئے ہمیں بوریت ہونا شروع ہو جائے، یہ ٹھیک، یہ مزاج ٹھیک نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 سے ترجمہ۔ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ اٹھانا ایک جان پیدا کرنے اور اٹھانے کے برابر ہے۔ اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، ایک کام زیادہ تم سب کا برابر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ یہ جو سورج اور چاند اپنے اپنے محور پر چل رہے ہیں، اللہ نے انہیں پابند کیا، سب ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور اللہ ہی برتر اور بزرگ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے، یعنی جب کشتی میں تم جا رہے ہوتے ہو اور اتنی بڑی بڑی موجیں طوفانی اٹھنے لگتی ہیں کہ گویا اب تو یہ تمہیں اپنے اندر غرق کر دیں گی، ایسا آ جاتا ہے وقت، تو وہ اس وقت عقیدے کو خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی کرتا ہے جو بد عہد ناشکرا ہے، عہد توڑنے والا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو، اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، اور وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے باز ابلیس بھی مراد ہے، اور ہر وہ چیز، لفظ آیا الغرور، غرور یعنی وہ چیز کے جو انسان کو دھوکے میں ڈال دے، وہ شیطان بھی ہے، اور وہ ہر چیز خدا کے بارے میں جو انسان کو غافل کر دے اور دھوکہ دے۔ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ یعنی رحم، عورت کا جو رحم ہوتا ہے، جہاں پر عورت کا یا حیوانوں کا جو بھی لے لیں، جہاں پر یعنی بچہ پلتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کسب کرنے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، کل اس کے ہاتھ کیا لگنے والا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، تو اب تو ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ رحموں میں ہے، تو یہ بڑا بچگانہ سوال ہے۔ اس مشین سے وہ پتہ نہیں لگتا کہ مثلا اس کے اندر صفات کون کون سی ہوں گی، اور آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا جائے، ڈی این اے کے ذریعے کوئی صفات بھی کر لے، فلان کر لے، جو کچھ خدا جانتا ہے اس کے بارے میں کہ معلومات وہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، ایک بات۔ اور دوسرا، خدا نے اس جملے کا یہ نہیں کہا کہ صرف میں جانتا ہوں، اس زمانے میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رحم میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو گزشتہ زمانے کے لوگوں کو نہیں پتہ تھی، لیکن آئندہ زمانے کے لوگوں کو وہ پتہ چل جائیں گے۔ آج ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، 100 سال پہلے نہیں پتہ تھا۔ اللہ کو 100 سال پہلے بھی وہ پتہ تھا جو ہمیں آج پتہ چل رہا ہے۔
اور جو 1000 سال بعد لوگوں کو پتہ چلے گا اللہ کو آج وہ بھی پتہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اسی چیز کے بارے میں جس علم پر ہم اترا رہے ہیں خداوند عالم اس پر زیادہ علم رکھتے ہیں. لہٰذا ایک زمانہ آئے گا کہ زلزلے انسان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے. انسان کنٹرول کر لے گا کہ یا عمارتیں ایسی بنا لے گا جیسے آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ وہ زلزلہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. لیکن وہ جو سورہ ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بڑی ترقی ہوگی اس وقت، بڑی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہوگی. لیکن وہ والا جب آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر سے چیزیں نکال کر اپنے وزن باہر پھینکنا شروع کرے گی. وقال الانسان ما لہا، یہ ما لہا تعجب کے ساتھ ہے کہ کیا ہو گیا اسے، یہ کیسا زلزلہ ہے کہ جو ہر چیز فیل ہو گئی ہے. اللہ اصل ٹیکنالوجی کا مالک ہے. وہ جب اس کو کہتا ہے کہ مثلا یہی بادل دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسی بادلوں میں ایسا برسائے کہ لاہور کو پیرس بنا دے مثلا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. خداوند عالم جو چاہے وہ اختیار رکھتا ہے. ٹیکنالوجی اور ترقی کے اعتبار سے مثلا جاپان کتنا زبردست ہے، لیکن وہ سونامی آیا، آپ نے دیکھا جاپان میں کیا ہو گیا. سارے انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح آگے لگ کے بھاگتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں. اور قرآن کی ایک آیت ہے جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے، مثلا الرٹ، آج کل کی زبان میں الرٹ دے دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، تو بھاگتے ہیں. تو خدا کہتا ہے واپس آؤ، جو تم نے میری نافرمانیاں کر کے مزے لینے کے لیے چیزیں بنائی تھی، واپس آؤ. کہاں جا رہے ہو بھاگ کے؟ اناؤنسمنٹ ہو جائے رات کو، مطلب فرض کریں جی میں نے بڑے لگا کے محنتیں کر کے حلام جوڑ کر زبردست طریقے سے ڈیفینس میں مثلا گھر بنایا ہو، میں نے کسی بہترین جگہ پہ انگلینڈ میں گھر بنایا ہو میں نے، اور وہاں سے اناؤنس ہو کے جناب میں رات کو سویا پڑا ہوں 1 بجے، تھک ہار کر آ کے سویا ہوں، 12 بجے سویا ہوں، اپنی جو میں نے کرنا تھا موج مستی کر کے آ کے سویا ہوں تھک ہار کر. اب میں نے سوچا میں کل 1 بجے سے پہلے جاگوں گا. 10 منٹ نہیں ہوئے تو سوئے ہوئے مجھے کہ اچانک جناب اعلان ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ زلزلہ آ رہا. اس پیارے گھر کو چھوڑ کر پیاری چیزیں بھی اٹھانے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ انسان نکلے بھاگے وہاں سے. یہ دنیا کی حقیقت یہ انسان کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. اور خداوند عالم ابھی آگے آیت بھی آ جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے عذاب کرتا ہے تاکہ تمہیں بڑے عذاب سے بچائے، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اس کا اٹل قانون بدلے گا نہیں، پھر تمہیں وہاں سے واپس آنے کی مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے. قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑا باخبر ہے. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں علاج نہیں کرائیں گے اور وہ انگلینڈ جا کے مرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، جاتے بچنے کے لیے لیکن مرتے وہیں پر. ٹھیک ہے. ابھی پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف ہستی تھی، بڑے ان کے پیروکار ہیں، تو ان کو علاج کے لیے مثلا چارٹر پلین پر لے جایا گیا، ساتھ ان کے فالوورز اور سارے کچھ بھی تھے، ان کے عقیدت مند بھی تھے، اور وہاں پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کیا، پھر اسی جہاز پر ان کا جسد خاکی یہاں پر لایا گیا. سب کے ساتھ ایسا ہی، سب نے اسی طرح بالآخر دنیا سے جانا ہے. سورہ سجدہ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو آیت نمبر 15 ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر سجدہ میں بتا دوں گا. ابھی ہم آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے، الف لام میم. ایسی کتاب کا نازل کرنا، تنزیل یعنی نازل کی جا رہی ہے، نازل کی گئی یہ کتاب، مراد قرآن ہے، جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے.
کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ کیا مراد ہے کہ ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا ہی نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے ہر جگہ آیا ہے۔ یاد رکھیے دو باتیں، ایک ہے نبیوں کے پیغام کا پہنچنا، تو یہ مکے والے جن نبیوں کے قرآن نے نام لیا ان کو جانتے تھے، نام ہی ان کے لیے جن کو یہ جانتے تھے، لہٰذا مثلا بر صغیر میں اللہ کے نبی آئے ہوں کہ حتماً آئے ہوں گے۔ اللہ ہدایت کے بغیر عذاب کرتا ہی نہیں، خدا ہدایت کرتا ہے، اس نے اپنا کہا ہمارے ذمے ہم ہدایت کریں گے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اس خود مکہ میں یہ جو قوم ابھی بس رہی تھی اور ان کی چند نسلیں، حضرت اسماعیل کے بعد اس بستی میں اللہ کا نبی نہیں آیا تھا، ورنہ پیغام ان تک پہنچا ہوا تھا۔ یہ حج کہاں سے لیا تھا انہوں نے؟ حج جو کرتے تھے کہاں سے کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم والا حج تھا، حضرت ابراہیم کے بڑے یہ ماننے والے تھے، لیکن مشرک تھے۔ شاید یہ ہدایت حاصل کر لے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، مراد 6 مراحل ہے، ورنہ قرآن جس کو دن کہتا ہے ابھی آ جائے گا کہ ایک دن 1000 سال کا، اور ایک جگہ پر ہے ایک دن 50,000 سال کا۔ یہ دن سادہ زبان ہے، مراحل سٹیجز ہے۔ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اب یہ یہاں پر اردو کا لفظ جو ہے جو بھی بولنے لگتا ہے کہ جب کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا، عربی کا لفظ ہے استوا، یعنی جیسے ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے حکومت چلاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ ہر جگہ پر ہے، حبل الورید سے بھی قریب ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ نہ ہو، اس کے لیے تخت پر بیٹھنا کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن یہ بتانے کے لیے جیسے ایک بادشاہ اصل ہر چیز کا کنٹرول وہاں پہ ہوتا ہے، حکم وہاں سے صادر ہوتا ہے۔ خداوند عالم اس ساری کائنات کی خلقت کے بعد یہ سارا کا سارا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ باقی عرش سے کیا مراد ہے کوئی نہیں جانتا، اس کی کیفیت کیا ہے۔ عرش کا ویسے مطلب تخت ہوتا ہے جس پہ بادشاہ بیٹھا کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا عرش وہ نہیں ہے۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے، ولی کا لفظ ہے، نہ تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ شفاعت کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کہے نہیں تو کوئی اس کی نہیں کو ہاں میں بدل نہیں سکتا۔ یہ غیر از شفاعت ہے، یاد رکھیے۔ ایک ہے اس کے اذن سے، وہ اس نے خود کہا ہوا، وہ تو یاد رکھیے روایات میں ثابت ہے، خود قرآن کی آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دعا سے انسان اگر دعا نہ کرے تو وہ نہیں ملتا کہ جو دعا سے مل جاتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رسول اللہ دعا کرے، رسول اللہ وسیلہ بنے، اہل بیت اطہار وسیلہ بنے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت ہے جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ کے پاس آتے، اللہ کہتے تھا گھر بیٹھ کے استغفار کرتے، آپ کے پاس آتے، یہ بھی استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی استغفار کرتا، تو اللہ کو تواب و رحیم پاتے۔ یہ دو چیزیں مکس نہ کریں۔ بعض لوگ جب یہ والی آیات سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شفاعت وغیرہ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ شفاعت اللہ سے بھی کوئی اوپر کی اتھارٹی ہے، وہ غلط ہے۔ شفاعت اللہ ہی کی رحمت ہے اور اللہ ہی کے اذن سے ہوگی۔ یہ اس شرک کی موت ہے جو بعض دفعہ خدا نخواستہ کسی کے اندر آ جائے بعض غلط باتوں کو سن کر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور سسٹم بھی ہے۔ جیسے میں نے شہید مرتضیٰ مطہری کی مثال بیان کی تھی کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، مثلا اہل بیت اطہار کا ایک اور سسٹم ہے، اللہ کے سسٹم میں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں ان سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اہل بیت کے سسٹم میں یہ کام ہے ان سے اہل بیت راضی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا؟ مثلا اللہ راضی ہوتا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، اہل بیت راضی ہوتے ہیں ماتم مجلس نوحہ سے۔ یہ شرک ہے۔ اور پھر کہے کہ میں یہ نہ کروں، یہ کر لوں تو مجھے چھڑوائیں گے، یہ مشرک۔ یہ بلا تکلف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کس نے
ماتم و مجلس و نوحہ کربلا کے بعد کربلا کی یاد زندہ رکھنے کے لیے اور عبادت ہے ہماری. لیکن وہ دین کون سا تھا جسے کربلا میں بچایا گیا؟ اس کو کون دکھائے گا لوگوں کا؟ ہم ہیں اس دین پر عمل کرنے والے جس دین کو کربلا میں امام حسین نے بچایا تھا. وہ کون کرے گا؟ اس کا مذاق بنانے والے بدترین مجرم ہیں اللہ کے اور رسول کے اور امام حسین کے. بدترین مجرم ہیں جو نماز کو ہلکا بنا کے پیش کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ٹکریں. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بیہودہ انسان ممبر پہ چڑھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ شیطان کا بھنگ پینا ثابت نہیں ہے, شیطان کا نماز پڑھنا عبادت کرنا ثابت ہے. نماز شیطانی کام ہے, بھنگ پینا شیطانی کام نہیں. اس قسم کی لغویہ کس نے جرت دے دی ان کو یہ بکواسات کرنے کی ممبر پر آ کر؟ کہاں چلا گیا قوم کا شعور؟ یہ ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ. ورنہ اگر بچپن سے پہلے یہ پڑھایا جاتا بچوں کو, ان کو پتہ ہوتا, یہ کانسیپٹ دیے جاتے ان کو پتہ ہوتا, اس کی جرت ہی نہ ہوتی ممبر پہ چڑھنے کی, نہ اسے کوئی چڑھنے دیتے. لیکن آج یہ کما رہے بھی ہیں, لوٹ رہے بھی ہیں, اور جہنم کی بھی تیاریاں کروا رہے ہیں جنت کا دھوکہ دے کر. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ مراد ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی سسٹم کہتے ہو, نہ تمہارا کوئی کارساز ہے, نہ تمہارا کوئی شفاعت کرنے والا, عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا اگر کوئی الگ سسٹم بنا کے بیٹھے. ہاں اللہ تبارک و تعالی جس کو اذن دے گا وہ کرے گا, وہ ہوگی, وہ برحق ہے. کیا تم نصیحت نہیں لیتی؟ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے. تدبیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ مینیج کرنا, کنٹرول کرنا, چلانا سسٹم کو. وہ آسمان سے لے کے زمین تک وہ خود مدبر ہے. تم سمجھتے ہو کہ وہ تھک کے بیٹھ گیا اوپر, اب وہ کچھ نہیں کرتا, باقی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے. پھر یہ سارا یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جائے گا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے. یعنی یہ جتنا نظام ہے واپس اس کی بارگاہ میں پلٹا دیا جائے گا. یہ سمیٹے گا اللہ. وہی کہ جو غیب اور شہود یعنی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے, جو بڑا غالب آنے والا رحیم ہے, جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا, اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی, پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کر دیا. پہلے مٹی سے پیدا کیا پہلے انسان کو, یعنی اب اس کی تفصیلات ہیں, اگر ہم سائنس والی باتیں بھی رکھیں, بہت ہی خوبصورت جذاب تفصیلات ہے کہ یہاں پہ وقت نہیں ہے. آغاز یہ کہ بدن مٹی سے پیدا ہوا ہے, لیکن پھر اس کو وہی پھر مٹی کا بدن پھر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک حقیر پانی کے اس قطرے میں اللہ نے پھر اس کی نسل رکھا. اور خود وہ سارا کا سارا جو پروسیس باپ کے اندر غذا کا کھانا, اور پھر ماں کے اندر, اور پھر یہ سارا کا سارا عجائبات میں سے سب کا سب معجزہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر اس کو ہموار بنایا. یہ ہموار بنانا کیا ہے کہ بڑا خوبصورت انداز میں بنایا, ہر چیز اپنا اپنا کام کرتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے جو ہمارے اندر ہارڈ ویئر ہے, ہارڈ ویئر سے مراد ہڈیاں ہیں مثلا, ویسے تو باقی بھی ہارڈ ویئر ہے. اس کو جیسے گاڑی کے انجن میں اگر موبل آئل مثلا ہمیں چینج کروانا پڑتا ہے, تب اگر نہ چینج کروائیں تو کیا ہوگا؟ انجن کے کڑاکے نکل جائیں گے مثلا, ختم ہو جائے گا. لیکن آپ اپنی باڈی میں دیکھیں ہڈیاں کتنی موو کرتی ہیں, اور ان کو جو موبائل رکھنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم خود بنایا. آپ کہیں گاڑی اپنا موبائل خود چینج کرے, خود بنائے, خود سارا کچھ کرے, نہیں ہوتا نا. کتنی چیزیں لگاتے ہیں پھر جا کر. آپ گاڑی کو ورک شاپ لے کے جاتے ہیں, کمپنی کی ورک شاپ میں تو لے جاتے ہیں, وہ آپ کو جو بل بنا کے دیتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی کرو, یہ بھی چینج کرو, یہ بھی چینج کرو, یہ بھی چینج کرو. اللہ نے آپ کو کتنا زبردست ہے یہ کہ آپ کا سسٹم چلانے کے لیے جو چیز آپ نے کھانی تھی اللہ نے اس کو بھی آپ کے لیے مزیدار بنایا, وہ بھی انجوائمنٹ بنائی ہے. ورنہ کڑوے مڑوے چیزیں بھی تو کر سکتے تھے, کھاؤ اس کو, دل ہی نہ کر رہا تھا کھانے کا لیکن کھاتے. لیکن اس نے کیسا بنایا آپ کی زبان کو, جو چکھ کے آپ کو دماغ کو, یعنی ایسے چکھ کے انسان اس کے مزے کے اندر کتنا اپنے آپ میں سرور محسوس کرتا ہے.
اور پھر وہ بدن کے اندر آپ نے کھا لیا، اب اندر خود ہی پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں بیکٹیریا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی خدمت کرنے تاکہ آپ کا سسٹم آرام سے چلتا ہے۔ اس اللہ کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ گاڑی تو جو ہے وہ تو بغیر کسی کارخانے اور بنانے والے کے نہیں بن سکتی، لیکن میں اور آپ بن سکتے ہیں، یہ جب کھل کے باتیں سامنے آئیں گی تو انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر اس نے تمہیں ہموار بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ ہر ایک کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہیں آج کل، توجہ فرمائے صرف سمجھنے کے لیے۔ دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو، اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے حضور جانے کے ہی منکر ہیں۔ کہہ دیجئے ان قریب ایسا ہونے والا ہے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ ہونے والا ہے، اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تمہیں دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ یہ سوال ہی بیہودہ ہے، جو پہلی دفعہ اپنا وجود دیکھ رہا ہے کہ دوسری دفعہ کیسے ہوگا، بیہودہ ہے۔ اس پہ غور کرے، پہلی دفعہ کہاں سے آیا ہے، نہ کہ کہے دوبارہ کیسے آئے گا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں نا، غیر عاقلانہ سوال ہے، دوبارہ کیسے آئے گا؟ تو یہ دیکھ کہ پہلے کہاں سے آیا، ہو سکتا ہے تجھے وہیں سے پتہ چلے دوسری دفعہ بھی آ جائے۔ اور کاش آپ وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں، کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ یہ کیا مراد ہے؟ یعنی میں چاہتا تو سب ہدایت پہ ہو جاتے، لیکن میں نے اختیار دیا، اور فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ جو اپنے اختیار سے نفس پرستی کی طرف جائے گا، میری بات نہیں مانے گا، ان جنوں اور انسانوں سے میں جہنم کو بھروں گا۔ پس اب چکھو، یعنی اب خدا کافروں سے کہے گا اب چکھو اس کو، اس عذاب کا، اب اس بات کا ذائقہ چکھو، کس کا؟ کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہیں یہ دن یاد ہی نہیں تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اب ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ اللہ نہیں بھولتا کچھ، لیکن تمہاری سنے گا اس طرح کوئی نہیں جیسے تم کسی کو یاد ہی نہیں۔ انسان جب تھوڑی پرابلم میں ہو نا، اس کا دل کرتا ہے میرے دوست مجھے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اگر اولاد چھوڑ گئی ہو ماں باپ کو تو کیا ہوتا ہے؟ دل کرتا ہے نا میری اولاد مجھے یاد کیوں نہیں کرتی۔ انسان جب چاہتا ہے کسی اور کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو چاہتا ہے مجھے یاد کر۔ یہاں خدا فرما رہا ہے کہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھول گئے، تمہاری نہ کوئی بات سنیں گے، نہ کسی درخواست پر عمل کیا جائے گا، نہ تم سے کوئی کہا جائے گا معذرت کرو، جسٹیفائی کرو، نہ تمہیں واپس جانے دیا جائے گا۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، یاد رکھیے گا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایک زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بعض لوگ فلسفی بنتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مسلمان ہے ویسے، یہ اللہ نے ڈرانے کے لیے کہا ابھی لوگ چلو اچھے بن جائیں، وہ ایسے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ مسلمان ہے، یعنی یہ سارا جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسے بیہودہ مثلا لغویات لے کر اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ان لغویات گھڑنے سے آسان ہے اللہ کی بات سمجھنا اور ماننا۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الْقِيلَ، مجھے بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے قول کا؟ یہ کہتا ہے اللہ نے ایویں ہی کہا، اپنے جیسے سمجھا لو، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو نعوذ باللہ، اللہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے، اور اب تم اپنے ان اعمال کی پاداش میں ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ ہماری آیات پر تو صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں یہ آیات سمجھا دی جاتی ہیں تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
انشاءاللہ کل آیت نمبر 16 سے آگے ہم چلیں گے، اور 21واں پارہ تو تمام خدا نے چاہا تو ہم انشاءاللہ حتماً کریں گے، تاکہ پھر کل آخری اس سلسلے کا لیکچر ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ جب خدا نے یہاں آنے کی توفیق دی تو انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور ایسے دوپہر کو بیٹھ کے جب میں پڑھ رہا تھا اس کے لیے تو یہ بات ذہن میں آئی، اگرچہ ویسے بھی تھی ذہن میں، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر خدا نے توفیق دی اور انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح شامل رہے، آپ نہ بھی شامل رہے، جتنے شامل رہے، ٹھیک ہے، جو نہ شامل رہے وہ نہ شامل رہے، تو خدا نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ جس طرح ایک نسبتاً تیزی کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن کے بعد اسی طریقے سے نہج البلاغہ اور اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ، یہ تینوں کتابیں خدا نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ زندگی اور توفیق ملی تو ہم کریں گے۔ آپ سے دعوت ہے کہ انشاءاللہ شامل ہوتے رہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ تینوں کتابیں آپ کو لگے گا ایک ہی ماحول اور ایک ہی چیز، اور اس کے بعد پھر کافی حد تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مزاج اللہ کا مزاج اور رسول اللہ اور اہل بیت کا مزاج کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب انسان دوسرے مزاج کی باتیں سنتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مزاج نہیں ہے، یہ تو چیز ہی وہ نہیں ہے۔ ایسے ایک بعض دفعہ کوئی مثلا شاپ ہوتی ہے، اصل کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، اگر ان کی پروڈکٹ بہت چل جائے تو پھر نقلی والے آ جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا ٹھیک ہے، کوئی یہاں پر مثلا کراچی میں ہو ایسی شاپ کہ جن کی کوئی ان کا کھانا یا مثلا آئس کریم بہت مشہور ہو اور لوگ مثلا ضرب المثل بن گئی ہوئی آئس کریم، تو اس کا برانڈ اگر رجسٹرڈ نہ ہو تو وہ دوسرے جو ہیں اس برانڈ پر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس بندے کو اچھی طرح اس اصلی والی کا ٹیسٹ پتہ ہے، وہ جب جائے گا نا نقلی کے پاس، وہ پہلا چمچ ہی منہ رکھے گا، بھائی 2 نمبر مال۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کپ زیادہ خوبصورت کر دیا ہو پہلی والی سے، دھوکے باز ظاہر بڑا خوبصورت بناتے ہیں، بڑا مزیدار ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جس میں کپ میں آئس کریم دے رہے ہیں وہ زیادہ رنگ برنگا ہو، وہ زیادہ ٹھیک ہے نا، ویٹروں کا ڈریس جو ہے وہ زیادہ خوبصورت کر دیا ہو، دکان بھی زیادہ چمکدار بنا دی ہو دیکھنے میں، لیکن جس نے جو اصل چیز ہے وہ آئس کریم، جس نے وہ صحیح طرح جس کو اس کا ٹیسٹ پتہ ہے، تجربہ ہے، وہ پہلی چمچ سے کہے گا یہ سارا فراڈ ہے۔ یہ قرآن کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ اگر مل سکتا ہوتا تو اللہ کا رسول کبھی نہ فرماتا میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو کہتا ہے اس کو نہ بھی پڑھو یا یہ ہے وہ ہے فلان ہے، وہ اللہ کے رسول کا، اللہ کا سب کا مجرم، وہ بدکار ہے، لوگوں کو قرآن سے بدکار ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن سے بدکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تعبیر استعمال کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، ہمیں قرآن و اہل بیت، قرآن و محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کی ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حق کے ذائقے سے ایسا آشنا کر دے، ہمیں حق کے ذائقے کی ایسی معرفت دے دے کہ ہر باطل کو ہم آرام سے پہچان سکیں اور اس سے دور رہ کر اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔